کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان امن کا خواہاں کسی نے بھی ملکی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ جی ایچ کیو میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا، بھارت کی سرپرستی میں فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج شر انگیزی اور ترقی مخالف بیانیاں پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے تمام دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ صوبے کے عوام باصلاحیت، باحوصلہ اور محب وطن ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے عوام دوست اقدامات کر رہی ہیں۔ بلوچستان کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو صوبے کی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ صوبے کے پائیدار ترقیاتی عمل میں نوجوانوں کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کو سیاسی مفادات کے بجائے ترقی اور استحکام کے مثبت ایجنڈے پر متحد ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے عوام کے لیے روشن، مستحکم اور پرامن مستقبل ہماری اولین ترجیح ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عزم ظاہر کیا کہ صوبے کو دہشت گردی کے افریط سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں رجیم تبدیلی کی سازش کا الزام بے بنیاد۔ ہمیں کیوں کسی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب نیوز کو انٹرویو۔ کہا، طالبان اور امریکہ کے خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ ہم کئی دہائیوں سے افغانستان کے معاملات میں الجھے رہے، اب صرف ایک اچھے پڑوسی کی طرح امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے دراندازی رکے گی تو معاہدہ برقرار رہے گا۔ کابل کو شدت پسندوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ افغانستان سے کسی بھی حملے کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ گاڑیاں واپس کرنے کی وجہ یہ ہے، آپ دہشت گردی کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا میں بزدار لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ، بدلتے تھک جاؤ گے مگر آپریشن نہیں رکے گا۔ حکومت کا تحریک انصاف کو دو ٹوک پیغام۔ طلال چودھری بولے، وفاق نے پیٹ کاٹ کر گاڑیاں دیں، افسوس سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ گاڑیاں واپس کرنے سے اب جو نقصان پولیس کو ہوگا، ذمہ دار خیبر پختونخوا حکومت ہوگی۔ گورنر راج جیسا آئینی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ وفاقی حکومت کے اس بجٹ سے جو گاڑیاں اور ساز و سامان کے پی کے ان بہادر افسران اور جوانوں کے لیے دیا گیا، وہ سیاست کی نظر کر دیا آپ نے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ اس جنگ کو اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اس سے ریاست بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے۔ اب اگر اس طرح کے نقصان ہوں گے تو اس کا ذمہ دار بھی تم ہوگے۔ جن کا مینڈیٹ ہے وہ کام کریں، آئین میں دی گئے جو اختیار ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان میں درج ہے صوبوں کی استعداد بڑھائی جائے۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پی کے کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ پاکستان کے خلاف چاہے اندر ہو، وہ بھی نہیں دہشت گردی ہونے چاہیے، اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی زمین باہر وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ جو گاڑیاں دی گئی تھی وہ شاید یو این کی پہلی استعمال میں کوئی گاڑیاں تھی، کیپیبلٹی وہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونے چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی، کہ وہ بہترین گاڑیاں ان کو پرووائڈ کرے اور ان کی استعداد بڑھانے میں صوبائی حکومت کا ہیلپ کرے۔ خان صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، خان صاحب سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد وہ فیصلے کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بٹ یہی اس کا کہنا تھا کہ جی میں وفاقی حکومت کے ساتھ اس وقت تک شرکت نہیں کروں گا جب تک خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو جاتی۔ گاڑیوں کے معاملے پر سرکاری ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ اس پر پشاور سے نمائندہ سما سجاد حیدر سے بھی جانیں گے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ کیونکہ پچھلے دو محسن نقوی صاحب سے ملا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو کوئی بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں، تو کل سی ایم صاحب نے ان کو ریجیکٹ کر کے شاید واپس اسلام آباد بھیجا۔ ایک فیز آیا ہے اور پچھلے سی ایم صاحب نے دی ہیں اپنے پولیس کے سیکیورٹی میں، اور یہ سیکنڈ فیز آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنٹینیوٹی تھی۔ تفصیلات مانگی ہیں کہ اس میں کیا ڈیفیکشن تھے جو اس میں دیے ہیں۔ 2، 4 یا 5 جو بھی گاڑیاں ملی ہیں، کسی ڈی پی او کسی ڈی آئی جی کے پاس اگر جاتی تو اچھی بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سی ایم صاحب جلد اپنی کچھ نہ کچھ کیبنٹ بنائیں، امپورٹنٹ وزراء کو لے لیں، اس کے بعد چینج بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے صوبے کے
جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں ایک ایسے سینسیٹیو صوبے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے یہ روٹ ہے تجارت کا اس کو کھولا جائے. کیونکہ یہ ہم معاملے کی تو سرکاری ذرائع نے کے پی پولیس کو ملنے والی تینوں بلٹ پروف گاڑیوں کو کارآمد قرار دے دیا. موقف اختیار کیا کہ گاڑیاں اقوام متحدہ حکام کے زیر استعمال رہیں. اس سے قبل بھی کے پی کو یو این کے زیر استعمال گاڑیاں دی جاتی رہی ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سجاد حیدر سے. جی سجاد، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، وزیر داخلہ کی جانب سے کچھ روز قبل جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے آئی 3 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے فراہم کی گئی تھی. وہ V8 گاڑیاں تھیں. تو یہ ایک ایسا بیلنس طریقہ کار اپناتے ہیں تاکہ سامنے دونوں فریق جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. اور اسی سلسلے میں آج یہ کراچی میں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے. مختلف حالات کا پاکستان شکار ہے، جہاں دہشت گردی کا شکار ہے، اس سے بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو آپ کے سامنے ہے فتنہ الخوارج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک بڑا آپریشن ہے پاکستان میں، تو اس کی بھی یہ سربراہی کر رہے ہیں اور مطمئن کر رہے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی، اور دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور آئی تھنک چیئرمین ایشیا بورڈ کے بھی ہیں، کرکٹ کونسل کے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لے نہیں رہی تھی، انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شاید جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے، اور اس نے ٹیم کو بھی پھر بعد میں تھوڑا دہشت گردوں کی طرح ہینڈل کیا کہ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے. اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو ان کا یہ روپ بھی ہے جو انہوں نے بڑے اچھے سے ہینڈل کیا ہے. لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے اسے بھی آپ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ بھی ہیں. شاید ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی وزیر داخلہ بنیں گے تو پھر ٹیم جو ہے وہ بہترین کھیلے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی سپیڈ مشہور تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ محسن سپیڈ ہے تو اس کا مطلب کوئی تو میرٹ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے یا وزیر داخلہ ہوں، انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اور آج ہم بھی جب ملاقات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے کچھ گزارشات کی ہیں کراچی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 80% اور حیدرآباد کا 100% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنر ہوں، 2 وفاقی وزیر ہیں، تو جو ہمارے پاس ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کراچی آتے ہیں گورنر ہاؤس ضرور آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالتے ہیں. تو پوری پارٹی کو محسن بھائی پہ بالکل اعتماد ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان سے اپنے دل کی باتیں کر لیتے ہیں. میں محسن بھائی سے کہوں گا کہ ذرا ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر صاحب تھینک یو. خالد بھائی کا، امین بھائی کا، روح بھائی کا، سب کا بہت بہت شکریہ. ایک تو گورنر صاحب بہت چاہت سے بلاتے ہیں، اور اس کے بعد گورنر صاحب کا جو حلیم ہے وہ اتنا مزیدار ہے کہ وہ آپ مس نہیں کر سکتے. باقی رہی بات جو گورنر صاحب نے مینشن کی، میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جس سٹیج پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے اس کے لیے ایک ہی چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس بھنور میں سے نکلیں. اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں اس ان تک محنت سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کس کس فرنٹ میں کس کس طریقے سے کامیابی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کامیابی دیں گے امید ہے. لیکن اس کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اکٹھے رہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایم کا رول بہت زیادہ ہے اور بہت پازیٹیو رول ہے کہ ہمیشہ چاہے جو بھی سچویشن ہے یہ اکٹھے رہیں. چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہیں، لیکن اکٹھے رہنے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ
اگر کہیں پہ بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، جیسے گورنر صاحب نے مینشن کیا. اور ہم سب کا مشن ہے کہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہم نے ٹیک آف کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لے کے جائیں ملک کو آگے، اور ملک آپ کو 3 سال بعد کو ڈفرینٹ نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا محسن نقوی بھائی کا کہ جو ایک بڑے اہم مشن پہ یہاں آئے تھے اور ایک بڑے اہم دور میں پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی. جس منصب اور جس مقصد کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں یہ انکساری ان کے قد کا اظہار ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موقع پہ بھی آپ نے ایم کیو ایم کو اس مصروفیات میں یاد رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان جس مرحلے میں اور جس طرح سے پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے، جس شہر کی نمائندگی اس کے پاس ہے اور جس قوم کی نمائندگی اس کے پاس ہے، ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جمہوریت کو، اور ایک ایسے وقت میں جب افواج پاکستان نے پاکستان کی عزت اور احترام اور پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے جو رول ادا کیا ہے، اس پورے میں ہم کسی طرح بھی محسن نقوی بھائی کا جو کردار ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ اس موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور یہاں آئے. اور گورنر سندھ جو کہ ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں شہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے دوسرے گورنرز کے لیے بڑا مثالی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بہت شکریہ. تھینک یو جی. خالد مقبول صدیقی گفتگو کر رہے تھے. ان سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری گفتگو کر رہے تھے. تو محسن نقوی کا کہنا تھا اکٹھے چلیں گے تو 3 سال بعد ملک مختلف نظر آئے گا. سب کا مشن ہے ملک کو آگے لے کر جائیں. چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، اکٹھے رہنے میں سب کی کامیابی ہے. موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں. محسن نقوی کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر سندھ بہت چاہت سے بلاتے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا شہباز شریف اگر خود محسن سپیڈ کا کہیں تو ان میں IDCL کے تحت کام ہونے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. کیا آپ پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ہونے دیا جائے اور کام شروع ہو تاکہ کراچی کے لوگ بھی جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں؟ پہلی بات کہ میرے مفتی منیب صاحب کے ساتھ آج بڑی تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد باقی دینی رہنماؤں کے ساتھ بھی. اور پرابلم یہ ہے کہ میڈیا پہ ایسی پرسیپشن بنائی جا رہی تھی جیسے کہ کسی ایک مخصوص سیکٹ کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کارروائی کر رہی ہے اور کسی ایک سیکٹ کے خلاف اتنا ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ حقیقت میں بالکل غلط ہے. ہاں، جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا، اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ادروائز ہم تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہاں، جو ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکیں. جہاں تک رہی بات فنڈ ریزنگ والے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے، آپ کو اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک ڈاکوؤں کی تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادھر بھی اچھی چیز دیکھیں گے. وہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آخری ہاں نہیں، میری ان کے ساتھ میٹنگ چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک دوسری بات رہی افغانستان والی، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے، اور اگر دوبارہ سے کوئی ایسی وائلیشن ان کی طرف سے ہوئی تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا جواب ہوگا. تھینک یو، بہت شکریہ.
मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हथियारों के साथ किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे। एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर बिल्कुल गलत है। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। उनका कहना था कि ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि हुकूमत किसी एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इकट्ठे चलेंगे तो 3 साल बाद मुल्क मुख्तलिफ नजर आएगा। जिसे जहां हैवी ट्रांसपोर्ट ने मजीद एक जान ले ली है। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 10 साल का लड़का जान बहक, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ है। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी है। इस पर तफसीलात क्या हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल अफसोसनाक वाकया ये पेश आया औरंगी टाउन नंबर 1 पर, जहां तेज रफ्तार ये वाटर टैंकर था, इसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिस पर ये बच्चा अपने वालिद के हमरा जो है सवार था। जिसके बाद ये बच्चा जो है उस टैंकर के टायरों तले आके बुरी तरीके से कुचला गया, मौके पे जाँ बाग हो गया। जबकि जो इसके वालिद हैं, जिनका नाम जावेद बताया जा रहा है, वो इसमें जख्मी हुए हैं। इसमें जो है पुलिस ने जो है पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन उससे पहले मुश्तइल अफराद जो है वो मुश्तइल हुए, उन्होंने तोड़फोड़ की और उसके बाद टैंकर को नजर आतिश कर दिया और टैंकर जो है तकरीबन 70% तक जल चुका है। पुलिस का ये कहना है कि जो ड्राइवर है वो फरार हो गया है, लेकिन उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जला हुआ जो टैंकर है पुलिस ने तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमाल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर 2,30,000 मुरब्बा मील पर फैले हुए हैं, जो बरतानिया के कुल रकबे से भी 2 गुना ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है। इस शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और बाहमी मुआहिदों से पाकिस्तान और सरमायाकार ममालिक दोनों को मुआशी, तकनीकी और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। नई पॉलिसी के तहत सूबों के देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और समाजी तरक्की को फ़रोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बलूचिस्तान के ग्रेजुएट्स एकोडिक प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजे गए हैं। मादनी ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे।